الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اور گھروں میں سننے والی خواتین اسلام، گزشتہ کل علم کی زیادتی اور طلب علم پر گفتگو کی. اللہ تعالی سے زیادتی علم کی دعا مانگنی چاہیے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا، سنت کا علم ہوتا ہے، فقہ کا علم ہوتا ہے، اسے عالم کہتے ہیں. اور عالم کا مطلب ہے کہ شریعت کو جاننے والا، مسائل کو جاننے والا، قرآن و حدیث کا جاننے والا. بعض علماء مفسرین کہلاتے ہیں، بعض محدثین کہلاتے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کے علوم پر گہرا علم حاصل کیا، محنتیں کی اور پی ایچ ڈی کیا، اسے مفسر کہتے ہیں. اور جنہوں نے احادیث نبویہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں پر کام کیا، محنتیں کی، جمع کیا، اسے محدث کہتے ہیں. اور جنہوں نے قرآن و احادیث کے علوم سے مسائل کو اخذ کیا، مسائل کا استنباط کیا، مسائل نکالے، ان کو فقیہ کہتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں اس کو مفتی صاحب کہتے ہیں. اب علم کا حاصل کرنا کیسا ہے، اس سے کیا فائدہ، اس کی فضیلت کیا؟ تو فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کا علم عطا کرتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں. یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ، دین کے اندر عمق اور علوم میں گہرائی عطا فرماتے ہیں. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو الگ کر لیں گے. وہ علماء جنہوں نے دین کی محنتیں کی، وہ علماء جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا دین کو بنایا، ایسے علماء جو متقی، پرہیزگار، دینی جذبہ لے کر دنیا میں کام کرتے رہے، بے لوث خدمت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرماتے ہیں ان علماء کو الگ کر لیں گے اور فرمائیں گے کہ جاؤ، تمہارے لیے جنت کا داخلہ ہے. اگر تمہیں جہنم میں بھیجنا ہوتا تو میں تمہیں دین کا علم عطا نہ کرتا. اور کسی عارف کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. اللہ والوں کی صحبت میں، مجلسوں میں چند منٹوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا
100 سال بغیر ریاکاری کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر۔ عابد کون ہے؟ عابد اسے کہتے ہیں جو بہت بڑا عبادت گزار ہو، اس کا کام عبادت کرنا رات دن، نہ شراب چھوڑتا ہے، نہ چاشت چھوڑتا ہے، نہ اوابین چھوڑتا ہے، نہ سنت مؤکدہ چھوڑتا ہے، نہ غیر مؤکدہ چھوڑتا ہے، بلکہ کثرت سے نفلوں کا بھی اہتمام ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، ذکر اللہ بھی ہے، پوری زندگی عبادتوں میں گزار دی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے عابد سے عالم کی مثال عابد کے سامنے کیسی ہے؟ جیسی کہ چاند کے سامنے ستارے۔ 14ویں کا چاند ہو، اس کے سامنے ستارے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مرتبہ اللہ نے عالم کو، جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، اس کو عطا فرمایا۔ اب ہمارے یہاں تو علماء کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، وہ گزر رہے ہیں، سلام کر لیا، جی میں آیا، ملاقات کی، وہ مول صاحب ہے، وہ تو ہماری مسجد میں پڑھاتے ہیں، وہ آتے جاتے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ بڑی محبت، اکرام، ملاقات، سلام، دعا، گھریلو مشورے، جو بھی آنے والا عالم ایسا نہیں کہے گا کہ چلو نہیں آج مجھے دعوت کرا دو، آج بگ پیلس میں کھاتے، آج اویسس میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، کوئی عالم ایسی تمنا ہرگز آپ سے نہیں رکھتا ہے۔ عالم سے کما حق کہو استفادہ یہ ہے کہ آپ دین پر ان کو پوچھ کر عمل کریں، مسائل پوچھے، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، تکالیف ہوتی ہے، علماء سے مشورہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا ہے، علم کی روشنی میں وہ چیز بتائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کا عطا فرمایا، اس کی روشنی میں جو مشورہ وہ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں مفید فرمائیں گے۔ اس لیے علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور کسی کا علم اور اس کا مرتبہ اس کے کپڑوں سے، اس کے لباس سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا میلے کچیلے کپڑے میں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے بیچارے کوئی عالم ہے، کوئی اللہ والا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے گلستان میں، مولانا سلیم صاحب نے بھی پڑھی ہے۔ انہوں نے پہلے اپنا نام تو ذکر نہیں کیا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ شیخ سعدی کا واقعہ ہے۔ ایک جگہ سفر کر کے پہنچے کسی علاقے میں، جیسے ہمارے یہاں مسجد ہوتی ہے، اس مسجد میں پہنچے، نماز کے بعد قاضی صاحب یعنی ان کے پاس بھی ٹھوس علم ہوتا ہے، وہ قاضی صاحب اس مسجد کے، اس بستی کے بڑے بڑے دانشور، عقل مند لوگوں کے ساتھ ایک اہم مسئلے کے اندر ڈسکس کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، بہت اہم مسئلہ، پیچیدہ۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی، کافی دیر تک بحث و مباحثہ رہا، لیکن مسئلہ کسی طرح سے حل نہیں ہوا۔ ایک کونے میں میلے کچیلے کپڑے میں بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، مسافر، سوچا کہ یہ تو کوئی اجنبی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کافی دیر تک مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے، کوئی حل نہیں ہو رہا ہے، نتیجے پر یہ لوگ نہیں پہنچ رہے، بڑے میاں نے کونے میں سے آواز دی، اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنی رائے پیش کر دوں۔ ایک نظر تو سب نے دیکھا کہ یہ کوئی میلے کچیلے کپڑے میں کوئی مسافر آدمی ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے گریجویٹ عقل مند دانشور یہاں بیٹھے ہیں جن کے پاس خوب علم ہے، وہ جب مسئلے کو حل نہیں کر رہے ہیں تو یہ مسافر اجنبی کیا، چل بھائی آ تو بھی تیری رائے بتا دے، مرتا کیا نہ کرتا ہے، ایسا معاملہ ہے۔ تو حضرت تشریف لائے اور انہوں نے اس مسئلے پر ایسی مدلل بحث کی اور ایسا بہترین نچوڑ اور خلاصہ پیش کیا کہ وہاں جتنے لوگ تھے
وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کانپے تو ان کو کاٹو تو خون نہ نکلے، ایسی حالت ہو گئی، انگشت بدندہ، سب حیران پریشان دیکھ رہے۔ وہ قاضی صاحب نے بڑا امامہ پہنا تھا، پگڑی، انہوں نے وہ پگڑی اتاری اور اس کے بعد حضرت شیخ سعدی کے قدموں میں رکھ دی، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کو پہنا دی سر پر، اور فرمانے لگے کہ آج مجھے پتا چل گیا کہ کسی کے مرتبے کا اندازہ اس کے لباس سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سادے پرانے کپڑوں میں بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں جسے ہم آپ نہیں پہچان سکتے۔ ہر زمانے میں کتب رہے ہیں، ابدال رہے ہیں، انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ دنیا چلاتے ہیں۔ تو کسی آدمی کو حقیر نہ سمجھے، کسی آدمی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں ہر آدمی کو فی الحال، یعنی ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ سے اچھا ہے۔ اللہ کے یہاں کیا مرتبہ کوئی نہیں جانتا، اور نان مسلم ہو اس کو فی المعال یعنی آئندہ کے اعتبار سے اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ بعد میں اس کو ایمان کی دولت دے دے، وہ مرتبے میں مجھ سے آگے نکل جائے۔ تو حضرت تھانوی جو حکیم الامت ہے، ان کا یہ حال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم میں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایک عالم اور غیر عالم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ نابینا اور بینا، ایک آدمی آنکھ سے دیکھنے والا اور ایک ہے اندھا نابینا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رات اور دن، روشنی اندھیرا، یہ جیسے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے عالم اور غیر عالم دونوں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ عالم کا مرتبہ اللہ کے یہاں علم کی وجہ سے بہت بڑا ہے۔ ہمارا مولانا سلیم صاحب رمضان میں اکثر اعلان فرماتے، بعض لوگوں کے اعتراض اشکال بھی ہوتا ہے تو پورا مہینہ اپیل کریں گے، اس کا چندہ اس کا چندہ، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ ارے بھائی، یہ کوئی اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے، یہ مسجد ہے، وہاں مولانا بھی نماز پڑھتے، آپ لوگ بھی پڑھتے ہو، اس کی بجلی مولانا بھی استعمال کرتے، آپ بھی استعمال کرتے ہو، یہاں بچے آپ حضرات کے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ مسجد کے لیے اپیل ہے۔ یہ آنے والے جو سفرا ہوتے ہیں، جو مدارس کے علماء یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کی رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کہ بھائی فلاں مدرسے سے سفیر آئے ہیں، فلاں عالم آئے ہیں، ان کا تعاون کر دو، مدرسے میں یہ ضرورت ہے، فلاں جگہ مسجد میں یہ ضرورت ہے۔ یہ تو دین کا کام ہے، اور دین اسی سے چلتا ہے۔ ایک جگہ کسی بادشاہ نے مدرسہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ مدرسہ، اس میں کتنے بچے ہیں؟ اتنے ہیں۔ اس کا سالانہ خرچ کتنا ہے؟ تو کہا سالانہ خرچ اتنا ہے۔ اور کیسے چلتا ہے؟ تو کہا کہ عام مسلمانوں کے چندے سے 1 روپیہ 2 روپیہ 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ، اس سے مدرسہ چلتا ہے۔ تو بادشاہ نے خواہش ظاہر کی کہ ایک کام کرو، اب سے چندہ بند کر دو، یہ مدرسہ خود میں چلا لوں گا، کہیں چندے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شاہی خزانے سے یہ چلاؤں گا۔ کچھ وقت کے لیے وہ مدرسہ چلا اور بند ہو گیا، کیونکہ یہ مدرسہ ایسی چیز ہے جو عام مسلمانوں کے چندے سے چلتی ہے، اس میں کس کا کتنا اخلاص ہوتا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کتنے اخلاص سے اس میں تعاون کرتا ہے، اس کے دل میں کتنی عظمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ کسی کا 1 روپیہ، کسی کے 10 روپے، کسی کے 5 پاؤنڈ، کسی کے 10 پاؤنڈ، اس سے جو یہ مدارس چلتے ہیں، سب کی محنتیں لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں اور خیر ڈال دیتے ہیں۔ اسی سے یہ مسجدیں بھی چلتی ہے۔ ہمارے یہاں تو ممبر فیس بھی نہیں لیتے، دوسری مسجدوں میں تو بھائی ممبر فیس لی جاتی ہے سب کو، 100 پاؤنڈ ہر بندے کے لیے۔ یہاں تو ایسا بھی نظام نہیں ہے، جس کو دینا ہو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں جس کا مال لگ گیا وہ قبول ہو گیا،
وہ 100-200 پاؤنڈ ویسے بھی دوسری جگہ خرچ ہونے والے تھے، وہ اللہ کے گھر میں لگ گئے، عبادتوں میں لگ گئے، نمازیوں کی سہولت کے لیے لگ گئے، دین کے علم حاصل کرنے والوں کے پیچھے لگ گئے، علماء کے پیچھے لگ گئے۔ تو یہ دین کا سارا نظام جو ہے، اس کا محافظ اللہ تعالیٰ نے موجودہ زمانے میں علماء کو بنایا ہے۔ بعض لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں کہ اعتراض کرنا بہت آسان، اعتراض کرنے والا تو اعتراض کر دیتا ہے، اشکال کر دیتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے کہو کہ یہ کام تو کر کے بتا، کتنے 20 میں 100 ہوگے پتہ چلے گا۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اعتراض تو ہر بندہ کر دیتا ہے کہ فلاں ایسا کیوں ہے، فلاں ایسا کیوں ہے، یہ مدرسہ ایسا کیوں ہے، یہ مسجد ایک تو تھی دوسری کھولنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں مدرسہ چلتا تھا دوسرا وہاں کھولنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اعتراض بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے بندے تو ایک مسجد اوپن کر کے دیکھ، کھول کے دیکھ، چلا کے دیکھ، ایک مدرسہ چلا کے دیکھ، ہاتھ جوڑ کے آئے گا دوسرے دن، تیسرے دن، 10 دن کے بعد کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو وہ حوصلہ عطا فرمایا، وہ جگر عطا فرمایا، وہ دل کی کڑن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کی کڑوی کسیلی پی جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم لوگوں کی بڑی عزت ہے، بڑی ویلیو ہے، لیکن پیٹھ پیچھے لوگ برائی بھی اتنی کرتے اور پتھر بھی اتنے مارتے۔ اسی لیے تو علماء کا مرتبہ آخرت میں اللہ بڑا کریں گے نا، کہ دنیا میں بہت کڑوی کسیلی سنی، کڑوے گھونٹ پیے، لوگوں کے تانے سہے، تانے سنے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دین کا علم حاصل کرے گا تو کھائے گا کہاں اور کمائے گا کیسے؟ تو ہمارے حضرت اکثر اس کا جواب دیتے ہیں کہ جیسے تو منہ سے کھاتا ہے وہ بھی منہ سے کھائیں گے، جیسے تو اپنا پیٹ بھرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ کسی عالم کو آپ نے بھوکا سوتے نہیں دیکھا ہوگا، دین کا علم ہوگا وہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا، لیکن جس کے پاس علم نہ ہو، جن کو فخر ہوتی ہے اپنی ایجوکیشن پر، تعلیمات پر، ان کو راستے میں بھوکے سوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے۔ علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ علماء کو نوازتے ہیں۔ ایک آدمی کو اپنے پیسے پر بڑا ناز تھا، عمرہ کے لیے جا رہا ہے، لوگوں نے اس سے کہا رمضان کا عمرہ ہے، دیکھنا آپ کسی گروپ میں چلے جاؤ تو اس میں آپ کے لیے ساری سہولتیں، وقت پر سحری ملے گی، وقت پر افطار ملے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو۔ کہا کہ اپنے پاس تو منی پاور ہے، بہت پیسے ہیں، پیسے سے دنیا کی سب چیز خریدی جا سکتی ہے، مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں کھا لیں گے، پی لیں گے، پیسے کی تو کوئی کمی ہے نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، سب نے سمجھایا بجھایا کہ بھائی پہلا عمرہ ہے آپ کا، پیسے کا پاور آپ کے پاس رہنے تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں کا نظام کچھ الگ ہے۔ لیکن وہ پیسے کا پاور اور نشہ جب چڑھتا ہے نا اوپر دماغ میں، کھوپڑی میں، وہ جوتے کھاتا ہے اس کے بعد اترتا ہے، ایسے نہیں اترتا ہے۔ تو وہ چلا گیا وہاں عمرے کے لیے۔ پہلی سحری، وہ لوگ رات میں پہنچے، پہلی سحری کا وقت آیا، وہ رات میں پہنچے تھے، صبح سحری کرنی تھی، اب آنکھ کھلی، اخیری 10-15 منٹ باقی تھی اس وقت۔ جلدی جلدی بیگم نے شوہر کو اٹھایا، جلدی اٹھو، ابھی 10-15 منٹ باقی ہے سحری کے اندر۔ تو اٹھے کہ کیا کریں گے؟ تو کہا کہ ابھی تو کھانا ہم کہاں سے لیں گے؟ کہا کہ سامنے ہوٹل ہے، چلے جائیں گے۔ جلدی جلدی اتر کے ہوٹل میں گئے، کہا کہ آل فنش، سب ختم، کوئی بات نہیں، سامنے دوسرا ہے وہاں چلے جائیں گے۔ وہاں گئے، وہاں پہلے سے کلوز بورڈ لکھا ہوا تھا۔ تیسری ہوٹل، چوتھی ہوٹل، 4-5 ہوٹل وہاں بلڈنگ کے اطراف میں تلاش کی، کہیں کھانا نہیں ملا، بغیر سحری کا روزہ، ہیکڑی نکل گئی، منی پاور چلا گیا۔ اس لیے ہر جگہ پیسے کا پاور کام نہیں آتا ہے۔ اس لیے علماء جو ہوتے ہیں مشورہ دیتے ہیں، اس میں خیر ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، تو اپنی اولاد میں کسی نہ کسی بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، کوشش کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بنانا ہی ہے زبردستی، کسی کا دماغ ذہن نہیں چلتا ہے تو مار مار کے اس کو پڑھانا نہیں ہے، جبرن علم نہیں آتا ہے۔ کوشش کرو اپنے بچے کو حفظ کلاس میں رکھو، اس میں نہ چلتا ہو تو عالم کلاس میں رکھو،
بچی ہے اس کو عالمہ کلاس میں رکھو، تو کسی نہ کسی بچے کو، کسی نہ کسی بچی کو ضرور حافظ یا عالم بناؤ، یہ آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے مدرسے کے لیے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کو بہترین صلہ بدلہ عطا فرمائے، اجر عظیم سے نوازے۔ آپ حضرات تو یہاں تعاون کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، لیکن یہی پیسے سال بھر ہمیں کام آتے ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، سال بھر آپ کو نیکیاں ملتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کے ان پیسوں کے ذریعے کیا کیا کام ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ کہیں کسی بیمار کا علاج، کہیں کسی ضرورت مند کا جو دکھ میں ہے بیچارہ بے سہارا ہے اس کو سپورٹ، کسی کی قرض کی ادائیگی، بہت پریشان حال لوگ ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں آپ حضرات کے تعاون سے اللہ کے فضل سے پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب